کا شکار ہے وہ یہ کہ دونوں طرف سے ایک دفعہ پھر وہی بیان بازی شروع ہو چکی ہے کہ ہم دوبارہ ٹکرائیں گے، خصوصاً اس وقت کی صورتحال کے بعد کہ جب بھارتی آرمی چیف نے یہ بیان دیا کہ پاکستان اور چین پر ہم بیک وقت حملہ کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک دم سے پاکستان، چین اور بھارت ان تینوں ملکوں کی عوام جو ہے وہ ایک مختلف قسم کی سچویشن کا شکار ہے۔ تو میں اپنے مہمانوں سے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے جناب فیصل عزیز صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان اور بھارت ان دونوں میں کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قمر زمان چودھری صاحب، بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور موجودہ صورتحال جو ہے بگڑتی ہوئی صورتحال بر صغیر کی، اس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، ان ممالک کو جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں لسانی تعصب کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پر مار کے سر کیے جا رہے ہیں، کئی جگہ پر جو ہے وہ فیملیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بادشاہوں کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ خطے کے اندر، یہ جو خطہ ہے اس کے اندر بد امنی کون پھیلا رہا ہے اور عدم استحکام سے دوچار کون کر رہا ہے، یہ سارے پہلو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ اس سارے کے سارے کرائسس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ نیپال کے اندر رائل فیملی کا قتل عام ہوا، جس کے اندر براہ راست رات ملوث تھی، اس کے ثبوت ملے۔ بلوچستان کے اندر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر برہمداغ بگٹی کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، اور ملک توڑنے کے آزاد بلوچستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس میں براہ راست ملوث ہے۔ تو یہ ساری کارروائیاں کرنے کے بعد اس کے اندر انسان یہ کہے یا کوئی ملک یہ دعویٰ کرے کہ ہم امن کے خواہ ہیں اور خطے میں امن چاہتے ہیں، تو ایسے امن نہیں قائم ہوگا۔ امن کے لیے یہ ہے کہ اسے اپنی جارحیت ختم کرنی ہوگی، اپنی خفیہ تنظیموں کو وہاں سے نکالنا ہوگا، اور دونوں ممالک کے جو اقوام ہیں، جو قوم ہے، وہاں پر رہنے والے آبادکار ہیں، وہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن رہے۔ اب یہ امن جو ہے یہ دونوں ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹھیں، مذاکرات کریں، اپنے جو مسائل ہیں انہیں حل کریں، کیونکہ جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھارت یہ شوق پورا کر چکا ہے، بھارت ہر جگہ مار کھا رہا ہے، لیکن اب اگر اس کا یہ شوق ہے تو اسے یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ تبت کے اندر وہ ملوث ہے، تبت کے اندر جو شورش کہی جا رہی ہے اس میں بھارت ملوث ہے، نیپال کی، بھوٹان کی ساری صورتحال ہے، تامل ٹائگروں کی سری لنکا میں صورتحال ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھارت نہ تو امن کی آشا کی پروان چڑھا سکتا ہے اور نہ خطے میں امن قائم کر سکتا ہے۔ اپنا فرقان فیاض مغل صاحب، آپ اس صورتحال میں، اس خطے کے اندر کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں قمر صاحب، یہ دہشت گردی کے جو تین ممالک جنہیں ہم ٹرائیکون کہہ سکتے ہیں، جو توکون بنی ہوئی ہے اسرائیل، جس میں اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تمام میڈیا جو عالمی جو ہے برادری وہ جانتی ہے کہ ان تینوں ممالک نے جو اپنے خفیہ نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہیں،
وہ خاص کر پاکستان میں بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ اب آپ مثال لے لیجئے، بلوچستان میں چلے جائیے، وہاں پہ انڈیا کی جو خفیہ تنظیم ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اسرائیل اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے، مالی معاونت کرتا ہے۔ جہاں تک انڈین چیف آف آرمی جنرل دیپک کپور کا تعلق ہے، تو میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یا ان کی فوج اتنے پانی میں ابھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے، کیونکہ پاکستانیوں نے، پاکستانی مجاہدین نے، پاکستانی فوج نے ہمیشہ جو جنگیں ہیں وہ حوصلے پر لڑی ہیں، اور اگر ان کے پاس ایٹم بم موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کے پاس بھی موجود ہے، اور دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو ہمارا ایٹم بم ہے وہ انڈیا سے کئی گنا زیادہ وہ تباہی پھیلا سکتا ہے، اس لیے اس کو خود پر غور کرنا چاہیے۔ ممتاز ملک صاحب، آپ کے خیال میں ہم اس خراب صورتحال کا ذمہ دار کس کو قرار دیں کہ جس نے دونوں طرف کی عوام کی جو ہے وہ سکون جو ہے وہ برباد کیا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شکریہ قمر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جب صلح کی بات ہوتی ہے، امن کی بات ہوتی ہے، تو برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ انڈیا سمجھتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس قابل ہے کہ یہ میری برابری کی سطح پہ ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے، چائنا کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اسے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اس سے اگر پیچھے نہیں ہیں تو آگے نہیں ہیں تو برابر لازمن ہے۔ ناصر عزیز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھارتی آرمی چیف نے جو پچھلے دنوں یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان اور چین دونوں پر حملے کی مکمل تیاریاں کر چکے ہیں، کیا ہم اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ بھارت نے چین کو پاکستان کے دوست ملک ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اس حملے، یعنی کہ حملہ ہونے کے جو اس کا بیان ہے، جو اس کی گیدڑ بھبکی ہے کہ اس نے چین کو پاکستان کا دوست ہونے کی حیثیت سے تانا دیا ہے کہ اگر چین پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو ہم پاکستان اور چین دونوں سے نمٹ لیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے اس بنیاد پہ پاکستان کی دوست ہونے کی اس کو سزا دینے کے لیے یہ بیان دیا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا دوست ہونے کی سزا دی جائے، بلکہ وہ اپنے دونوں برابر کے دشمنوں کو ایک ہی وقت میں للکار رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائی مالا صاحب جو ہیں تبت کے روحانی رہنما، وہ اس وقت ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان انہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ وہاں پر چائنا کی حکومت ہے، ہندوستان کے ایریے پر پہلے سے چائنا نے حملہ کیا اور ان کی بے شمار زمین جو ہے وہ ہتھیائی اور وہاں قبضہ کیا، اور آج وہاں پر چائنا کا پرچم لہرا رہا ہے۔ انڈیا کو ایک تکلیف۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا ابھی سے نہیں، اس وقت سے انڈیا کی چائنا اور پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے جس وقت سے مشترکہ جنگ ہوئی تھی۔ ادھر سے چائنا نے ان کی ٹھکائی کی تھی اور ادھر سے 65 میں جنرل ایوب کی قیادت میں پاکستانی فوج نے ان کی ٹھکائی کی۔ اس وقت سے یہ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ موادہ ہمیں کوئی وقت ملے، ہم ان سے اپنی زمین واپس لیں۔ پاکستان نے جو جہاں تک اس پاکستان نے پرچم لہرایا، ان کے علاقے فتح کیے 65 کی جنگ میں، اس کے بعد یہ اقوام متحدہ میں چلے گئے، منتیں سماجتیں کرا کے انہوں نے ہم سے تو واپس لے لیا، اور ہم نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو مانا اور اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا اسے تسلیم کیا۔ لیکن چائنا سے اقوام متحدہ اپنا فیصلہ نہیں منوا پایا۔ آج بھی وہاں پر بھارتی زمین پر چائنا کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اب بھارت صرف دھمکیاں لگا سکتا ہے، بول سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت کیا جو پہلے سے معذور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فرقان فیاض مغل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس نے پاکستان کے ساتھ چین کو للکارا ہے، کیا اس میں بھارت کے اپنے اندر کوئی ایسی بات ہے یا اس کے پیچھے کسی اور پاور کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پاور کے بہاف پہ یہ چین کو للکار رہا ہے؟ دیکھیں جی قمر صاحب، اگر تو انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ جنگ جو ہے معاشی طور پر جیتی جا سکتی ہے یا جذبے کی اس پہ جیتی جا سکتی ہے، تو جذبہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس موجود ہے، پاکستانیوں کے پاس موجود ہے، اور اگر معیشت کی وہ بات کرتے ہیں تو انڈیا سے بھی کئی گنا زیادہ، اور آپ کو ان دنوں معلوم ہے کہ وہ یورپین خاص کر جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہے۔ تو اس میں آپ چین کو لے سکتے ہیں جس کی فی الحال کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، اور ان کے پاس ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ بہت اچھی ہے، F-17 جیسے اس نے پاکستان کو بنا کے دیے ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ انڈیا کو ایسی کبھی بھول نہیں کرنی چاہیے، کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے حملہ کرنے کی۔ اگر تو وہ کرتا ہے تو وہ خود ہی پھر ذمہ دار ہوگا۔ ممتاز ملک صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ